الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم لصلاتهم حافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منه. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں اور معزز علماء کرام، آج آپ کی بستی میں علماء کرام اس سردی میں چل کے آپ کے پاس آئے اس نیت سے کہ ہماری اور ہمارے پورے معاشرے کی اصلاح ہو سکے، ہم اپنی زندگیوں کو اچھی بنائیں، ہمیں کامیابی مل جائے. اور اللہ رب العزت نے کامیاب مومن کی چند نشانیاں قرآن مقدس میں بتائی ہے. فرمایا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا. کیسا کامیاب؟ کہ جس طرح پھل پکنے کے بعد کچا نہیں ہوا کرتا ہے، بچہ بالغ ہونے کے بعد نابالغ نہیں ہوا کرتا ہے، بالکل اسی طرح جس کو اللہ نے کامیاب کہہ دیا وہ کبھی ناکام نہیں ہوا کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع پیدا کرنے والے ہیں، نماز کو دھیان کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں. الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اپنی نماز کے اندر خشوع پیدا کرنے والے ہیں، اپنی نماز کو سنوار کر پڑھنے والے ہیں. کیسی نماز؟ جیسی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سی تھی. والذین هم عن اللغو معرضون، اور بیکار کی باتوں سے اعراض کرنے والے ہیں، لا یعنی باتوں کو چھوڑنے والا. وہ مومن کامیاب ہوا جس نے لا یعنی باتوں کو چھوڑ دیا. اور میں نے حدیث مبارکہ جو پڑھی اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ. اسلام کی خوبصورتی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ انسان بیکار کی چیزوں کو، لا یعنی کو، فضول کی باتوں کو چھوڑ دے. اب فضول کی باتوں میں کیا کیا چیز آتی ہے؟ آج کے دور میں ہم دیکھیں بچے جو موبائل میں گیم کھیلتے ہیں جسے کیا بولتے ہیں پب جی، یہ بھی اسی میں لا یعنی میں آتا ہے. اور مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے لکھا. اور اس کے علاوہ باقی جو چیزیں جن سے کوئی فائدہ نہیں ہے وہ ساری کی ساری لا یعنی چیزوں میں آ جاتی ہے. پھر آگے چلیں، شادی کے موقع پر جو خرافات ہوتی ہے، یہ سگائی کی اور پھر اس کے بعد ڈی جے وغیرہ، یہ سب کے سب لا یعنی چیزوں میں آ گئے. بھائی سگائی کے لیے بس یہ کہ میں نے آپ کو اپنی بچی دی، اس نے کہا کہ میں نے آپ کو اپنا بیٹا دیا، بس بات ختم. پھر اس کے بعد لا یعنی چیزوں کو، بیکار کی چیزوں کو کرنا کہ یہ فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، یہ فلاں رسم ہے، یہ لا یعنی باتوں میں داخل ہے. تو
مومن کو اللہ نے کامیاب فرمایا، کامیاب مومن کی نشانیاں بتائی، ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ لایانی باتوں کو، بیکار کی باتوں کو چھوڑتے ہیں۔ تو جو باتیں بیکار کی ہے، جیسے شادی کے موقع پر راتی جوگا بولتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ مہندی کی رسم بولتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اور بھی بہت ساری رسمیں ہوتی ہے۔ اور چونکہ بارات جو ہے یہ بھی ایک رسم ہے۔ پہلے اصل میں ایسا ہوتا تھا، لوگ دور جاتے تھے اور شادی کرنے جاتے تھے، کیونکہ بیچ میں لوگ لوٹ لیتے تھے، اس لیے دور کا سفر ہوتا تھا، ایک اس گھر سے لے لیا، ایک اس گھر سے لے لیا، ایک اس گھر سے لے لیا، اسے پورے گاؤں کے اندر گھر گھر سے ایک بندہ لیتے تھے اور ساتھ میں جاتے تھے تاکہ وہ حفاظت کر سکیں۔ چونکہ آج کے دور میں یہ ضرورت ہی نہیں ہے، آج کے دور میں تو شوق کے طور پر جایا جاتا ہے، بھائی ہمیں نہیں لے گئے۔ تو یہ بارات جو اسٹارٹ ہوئی تھی اس ضرورت کے موافق اسٹارٹ ہوئی تھی ہمارے یہاں، ہمارے علاقوں میں، کیونکہ اب یہ ضرورت ختم ہو گئی، اب تو شوقیہ لے جاتے ہیں، اس وجہ سے یہ بھی لایانی باتوں میں آ گیا، یہ بھی اس میں آ گیا، فضول میں آ گیا۔ اس لیے اسلام کی بہتری اس میں ہے، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی۔ اچھا، لا یعنی باتوں میں ایک اور چیز، اب پرسوں سے 2022 اسٹارٹ ہو رہا ہے، تو نوجوان اس کو بھی مناتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو گیا، ہیپی نیو ایئر وغیرہ وغیرہ یہ چیزیں، اور اس پر پھر پارٹیاں، اس پر پھر اکٹھے ہونا کہ یہ ہم کریں گے تو اگلا سال ہمارا اچھا گزرے گا۔ نہیں دوستو، ہمارا اسلام کا سال جو ہے محرم سے شروع ہوتا ہے۔ دوسری بات، یہ جو سال پہ منانا یہ تو انگریزوں سے چلا ہے، اور میں نے دوسری حدیث جو پڑھی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا۔ اب ہم سوچ لیں، ہم نئے سال کی اگر پارٹی کرتے ہیں، یہ مشابہت ہے نصرانیوں کی، یہ ہے یہودیوں کی، تو کیا ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے ساتھ اٹھایا جائے یا پھر رسول اللہ کے ساتھ؟ ہم چاہتے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ، تو پھر ان کے طریقوں کو چھوڑنا پڑے گا۔ تو قرآن نے کیا کہا؟ مومن کی دوسری نشانی کیا بتائی؟ پہلی نشانی نماز کے اندر خشوع پیدا کرتے ہیں، دوسری نشانی مومن کی کیا بتائی؟ والذین هم عن اللغو معرضون، بیکار کی باتوں سے، لا یعنی باتوں سے، فضول کی باتوں سے جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان سے اعراض کرتے ہیں۔ فضول کی باتوں میں کیا کیا باتیں میں نے گنائی؟ برات اور سگائی کی رسمیں اور باقی شادی پہ ہونے والی رسمیں، ڈی جے، ڈھول، یہ سب کی سب فضول کی باتوں میں آتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ مومن فضول کی باتوں سے اعراض کرنے والے ہی، بچنے والے ہی، اور اسلام کی خوبصورتی، اسلام کا حسن اس میں ہے کہ بیکار کی، فضول کی باتوں سے بچا جائے۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، فضول کی باتوں سے بچا جائے، یہ اسلام کی خوبصورتی ہے۔ تو بچیں گے نا بھائی؟ ہاں، خام و خواہ کے گیم سے۔ اب امی ادھر بلا رہی ہے، بیٹا ادھر کہہ رہا ہے اے لے مار مار، اس طرح، تو یہ چیز عجیب ہے یار دوستو۔ اور اس طرح مگن ہو جاتے ہیں، ماں باپ بلا رہے ہیں، اذان ہو رہی، پتہ بھی نہیں چلتا کیا فائدہ؟ کچھ فائدہ ہے اس گیم سے؟ خام و خواہ دماغ خراب ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو اس لیے فضول کی جو باتیں ہیں ان سے بچا جائے۔ والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون، مومن کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ پوری پوری نکالتا ہے۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، اپنے نفس کو بناتا ہے۔ اور معصوم نبی ابن نبی حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں
بھائیوں کی مہربانیوں سے گزر آئے ہیں، زلیخا کے محلات سے گزر آئے ہیں، کنویں کے اندھیرے سے گزر آئے ہیں۔ اتنی ساری قربانیاں دینے کے بعد فرماتے ہیں ما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس کی سرکشیوں سے کوئی نہیں بچ سکتا الا من رحم ربی، جسے اللہ بچائے وہی بچتا ہے۔ تو والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے نفس کا تزکیہ کرنا ہے۔ نفس کا میلان کدھر ہے؟ گناہوں کی طرف۔ کہتا ہے یار کر لو، مزہ آ رہا ہے، کر لو، ہاں ڈی جے بجا لو۔ تو اس طرح یہ نفس چاہتا ہے، لیکن نفس کے خلاف کرنا ہے۔ علماء نے لکھا انسان کے دو دشمن ہیں، ایک ہے شیطان اور ایک ہے نفس۔ اور پنجابی کے کسی شاعر نے کہا کہ شیطان کے ساتھ تو روز لڑتا ہے، شیطان کے ساتھ روز لڑتا ہے، کدے اپنے نفس نہ لڑیا کر، کہ کبھی اپنے نفس سے بھی تو لڑ لیا کر۔ اور شیطان جو ہے یہ دشمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے پیچھے ہو جاتا ہے، کعبۃ اللہ میں داخل ہو پیچھے ہو جاتا ہے، لیکن نفس جو ہے ایسا دشمن ہے، یہ کعبۃ اللہ طواف کر رہے اس وقت بھی ساتھ ہوتا ہے۔ تو قرآن کیا کہتا ہے والذین هم للزکاۃ فاعلون، اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے نفس کو بنانے والے ہیں۔ تیسری نشانی کیا ہے؟ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والا ہے۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ یار نماز نہیں پڑھنی۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ کہ یار گیم کھیلتے رہے تھوڑی دیر۔ نفس کیا چاہتا ہے؟ کہ بھائی شادی ہے یار، یہ موقع بار بار تھوڑے ہی آتا ہے، کر لو یار بعد میں دیکھی جائے گی۔ نہیں نہیں دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے مین ہے، تو وہی اپنایا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون، مومن کی ایک نشانی یہ ہے، کامیاب مومن کی، وہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے، اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے اپنے دل کی حفاظت کرنا، آنکھوں کی حفاظت کرنا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا۔ اس لیے قرآن مقدس نے ایک موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا، نبی یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین اور تمام مومن عورتوں سے کہہ دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، جب اپنے گھر سے باہر نکلے تو چادر اوڑھ لیا کرے۔ من جلابیبہن، اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ ایسی چادر ہو جس سے پہچانی نہ جائے۔ دوسرے موقع پر قرآن مقدس نے کہا ان یتعارفنا، کہ تم پہچانی نہ جاؤ، پتہ نہ چلے کہ کون ہے، تو ایسی چادر اوڑھی جائے۔ تو یہاں قرآن مقدس نے کیا کہا؟ پردے کا حکم دیا۔ وجہ کہ جب پردے کا پردہ کیا جائے گا تو انسان جنسی گناہوں سے محفوظ رہے گا، آنکھوں کے گناہوں سے اور پھر خیالات کے گناہوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ اور ایک جگہ قرآن مقدس نے فرمایا مومن مردوں سے اور مومن عورتوں سے اپنی نگاہیں نیچے رکھو، اپنی نگاہیں نیچے رکھو۔ والذین هم لفروجہم حافظون، مومنین کی، کامیاب مومنین کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اس کے تحت مفسرین نے لکھا کہ آگے جو قرآن نے جو قید لگائی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ یا اپنی باندیوں کے ساتھ، تو مفسرین لکھتے ہیں کہ ایک اور موقع پر اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر جو اجازت دی ہے شادیوں کی، کہ تم دو دو مثنا و ثلاثہ و رباع، تو اس کے تحت مفسرین لکھتے ہیں کہ اپنی بیویوں کے علاوہ باقی اور جگہ پہ اپنی شہوت کو پورا کرنا حرام ہے۔
اس لیے اپنی حفاظت کی جائے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور امانت میں خیانت نہیں کرنے والے ہیں کامیاب مومن، اور جو وعدہ کرتے ہیں اس وعدے کو نبھانے والے ہیں، وعدے کو پورا کرنے والے ہیں۔ اور آگے جو پہلے بات کہی تھی وہی بات واپس لائے، والذین هم لصلاتهم حافظون، اپنی نماز کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ نماز کی حفاظت کیا ہے؟ وقت پہ پڑھنا، متعینہ وقت پہ پڑھنا، یہ نماز کی حفاظت ہے۔ تو یہ جو 6 نشانیاں مومن کی بتائی، کامیاب مومن کی، کہ مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ نماز کے اندر خشوع کرنے والے ہیں۔ دوسری مومن کی نشانی یہ ہے کہ وہ لغوی باتوں سے، بیکار کی باتوں سے، لا یعنی باتوں سے بچنے والے ہیں، اور اپنے نفس کا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور جو امانت رکھی جائے اس کو پورا کرنے والے ہیں، جو وعدہ کیا جائے اسے نبھانے والے ہیں۔ اور وعدے کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا کہ جو وعدہ کیا تھا وہ نبھایا نہیں، اور ایک وعدہ ہم نے اللہ سے بھی کیا تھا۔ اللہ رب العزت نے جب انسانی روحوں کو بنایا، اس وقت اللہ رب العزت نے پوچھا، قال الست بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں یا نہیں؟ سب نے کہا تھا، قالوا بلا شہدنا، کہ ہم گواہی دیتے ہیں آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ تو یہ جو وعدہ کیا ہے اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن پوچھا جائے گا۔ اور آخری 7ویں چیز، والذین هم لصلاتهم حافظون، اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ہم اپنی زندگی میں دیکھیں یہ 7 چیزیں ہماری زندگی میں ہے یا نہیں؟ اگر ہے تو ہم ہیں کامیاب مومن، اگر نہیں ہے تو پھر ہم دیکھیں ہماری کمزوری۔ اس لیے اصلاح معاشرہ اس مشن کو لے کر علماء جو آئے ہیں، اس کا ایک ہی مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں۔ زندگی ختم ہونے والی ہے، اس زندگی کو بنائیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہم اپنی زندگی میں لائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اس طریقے کو سامنے رکھ کر زندگی کو گزاریں۔ اگر اس طریقے سے ہٹ کر زندگی گزاریں گے تو زندگی ناکام ہوگی، طریقے کے موافق زندگی گزاریں گے تو زندگی کامیاب ہوگی۔ مشکلات میں ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی۔ شادی کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری فرمائی، ولیمے کے موقع پر اور عقیقے کے موقع پر، ہر موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہبری اور رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم اس طریقے کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو بنائیں، اپنی زندگی کو گزاریں۔ اس لیے کہ باقی جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے اور اخیر میں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے نبی ہیں۔ اس وجہ سے قیامت تک آنے والے تمام مسائل کا حل بتا کر گئے ہیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟ فرمایا کہ رجوع کر لینا قرآن کی طرف، حدیث کی طرف۔ یوں مسئلہ ہو ہم رجوع کر لیتے ہیں، لیکن جب خوشی کا موقع ہو، یار خوشی کا موقع ہے، زندگی میں ایک بار آتا ہے، ہاں یہی سوچتے ہیں دوستو، زندگی بھی تو ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی ہے۔ جو چلے گئے ان سے پوچھ لو، ہاں جو گیا ہے واپس آیا ہے؟ نہیں آیا نا۔ تو زندگی بھی ایک بار ملتی ہے، زندگی میں کچھ کر لو۔
اور یہ پتہ نہیں کہ زندگی کتنی ہے. یوں سوچتے ہیں یار ابھی تو جوانی ہے. نوجوان یہ سوچتے ہیں کہ جوانی ہے بڑھاپے میں کر لیں گے. کیا ہمیں بھروسہ ہے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچیں گے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہم بڑھاپے تک پہنچیں گے؟ تو اللہ نے جو زندگی دی ہے اسی کو غنیمت سمجھیں اور اسی میں کچھ کر گزریں. کہا نا کہ نو سیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر. نو سیرواں کے در پہ لکھا تھا بآب زر کہ اس در کے اس مکان کے مالک کہاں ہیں؟ ہم نے دیکھے ہیں ہزاروں جن کا معطر بدن تھا، مشین چلن تھا. جب قبر کون کھودی گئی نہ عضو بدن تھا نہ تار کفن تھا. اور تقی میر درد نے عجیب بات کہی، کہتا ہے کہ کل جو کاسائے سر پہ پیر جو آ گیا، یکسر استخوان شکستہ سے وہ چور تھا. کہنے لگا دیکھ کے چل بے خبر، کبھی میں بھی کسی کا سرے پر غرور تھا. میں بھی شان سے جیا کرتا تھا. میں بھی جب نہاتا تھا گلاب کی پنکھڑیاں رکھی جاتی تھی، پانی میں ڈالی جاتی تھی، اور شان کے ساتھ نہاتا تھا اور شان کے ساتھ کپڑے پہنتا تھا. آج میں یہاں پہنچ گیا، کل تو پہنچ جائے گا. ہم سے پہلے جو گئے ہیں ہمیں یہ پیغام دے کر گئے ہیں کہ آج ہم جا رہے ہیں، کل تمہاری باری. اس لیے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ یہ کس کا جنازہ ہے؟ فرمانے لگے تیرا جنازہ ہے. وہ ناراض ہوا، کہا کہ ناراض کیوں ہوتے ہو؟ میرا جنازہ ہے. پوچھا حضرت ایسا کیوں؟ کہا کہ ساتھ میں چلنے والے کو یہ سوچنا چاہیے جس طرح یہ آج جا رہا ہے میں بھی جاؤں گا. تو اس لیے دوستو میں نے شروع میں جو عرض کیا کہ ہم اپنی زندگی کو بنائیں، اور زندگی کے اندر یہ جو 7 باتیں میں نے بتائی، ان 7 باتوں کو ہم اپنی زندگی میں لائیں. سادگی والی، کامیابی والی زندگی ہم بنائیں. جب ہماری زندگی بنے گی، ہماری اصلاح مکمل ہوگی، تو یہاں بھی سکون ہوگا، آخرت میں بھی سکون ہوگا. گناہ کر کے کبھی بھی سکون نہیں ملتا. اور جس کام کے اندر، جس موقع پر شادی ہو، بیاہ ہو، سگائی ہو، جس موقع پر گناہ کیا جائے گا تو وہ کامیاب نہیں ہوگی. بظاہر کامیاب لگے لیکن حقیقتاً صحیح معنی میں کامیاب نہیں. کامیابی اسی میں ہے کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنائیں. چونکہ مائیں اور بہنیں آئی ہوئے، چند باتیں اب ماؤں اور بہنوں سے گزارش کرتا ہوں. ہم تاریخ کو دیکھیں تو جو بھی کامیاب انسان بنا ہے اس کے پیچھے کسی نہ کسی عورت کا ہاتھ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان، جب نبوت ملی ہے، اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر گھر آئے اور کہا کہ زمیلونی زمیلونی، مجھے چادر اڑاؤ چادر اڑاؤ. تو حضرت خدیجہ نے چادر اڑائی اور اس کے بعد پاس میں بیٹھی اور تسلی دینے لگی کہ آپ غریبوں کے غم خار ہیں، آپ تو لوگوں کی کفالت کرنے والے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا. تو یہاں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی جو دی ہے حضرت خدیجہ نے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر کے کاموں سے بالکل فری رکھا حضرت خدیجہ نے. تو یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا کام کیا ہے، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچایا ہے. پیچھے دیکھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتی ہے. پھر آگے چلیں، امت میں سب سے بڑے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کے لیے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو ان کی بیٹی حضرت اسماء ان کے لیے کھانا پہنچاتی ہے 3 دن تک. اور پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کے والد جب گھر آتے ہیں کہتے ہیں کچھ نہیں چھوڑ کے گیا.
تو حضرت اسما پتھر اکٹھے کرتی ہے اور ہاتھ رکھواتی ہے کہ یہ چھوڑ کے گئے۔ تو یہاں بھی ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا کردار نظر آتا ہے، وہ بیٹی کی شکل میں۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوئے ہیں۔ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، بہن کا قرآن سن کر، بہن کا پڑھنا سن کر، علامہ اقبال نے اس پر کہا ہے کہ میری بیٹیوں، میری بہنوں، تم کہاں سو گئی؟ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تمہاری صوت قرات نے، تمہاری قرات کی آواز نے عمر جیسے جری کے دل کو بدل دیا ہے، عمر جیسے کہ دل کی دنیا کو، دل کی کایا کو پلٹ دیا ہے۔ وہ آواز کہاں گئی؟ وہ قرآن پڑھنا کہاں گیا؟ آج جب ماں کے پاس موبائل ہے، ماں بھی ڈرامہ دیکھ رہی ہے، بیٹا بھی ساتھ میں دیکھ رہا ہے، تو وہ بیٹا عمر جیسا جری کہاں سے بنے گا؟ وہ بہن ہی تھی نا فاطمہ، قرآن پڑھتی ہے فاطمہ اور عمر کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ یہاں پہ عمر کی زندگی بدلی، عمر کی دل کی دنیا بدلی۔ یہاں پہ بھی ایک کامیاب مرد کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ نظر آیا، وہ بہن کی شکل میں۔ پھر آگے چلیں، تصوف و سلوک کے سب سے بڑے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تربیت کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ فرماتی ہے کہ بیٹے جھوٹ کبھی مت بولنا۔ چوروں کے سامنے بھی حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی اپنے سکے نکال کے رکھ دیتے ہیں کہ میری ماں نے کہا تھا جھوٹ کبھی نہ بولنا۔ یہاں پہ سب ان ڈاکوؤں نے توبہ کی، پیچھے ہاتھ کس کا؟ ایک ماں کا نظر آتا ہے۔ پھر آگے چلیں، اگر مائیں اور بہنیں چاہیں تو اپنی اولاد کو اس طرح نیک بنا سکتی ہیں، کیونکہ پہلا یہ مدرسہ ہے۔ اصلاح معاشرہ سب سے پہلے جو شروعات ہوتی ہے وہ ماں کی گود سے شروعات ہوا کرتی ہے۔ ماں جب نیک ہوتی ہے اولاد بھی نیک ہوا کرتی ہے۔ پھر آگے چلیں، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی زندگی کے پیچھے ان کی ماں کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ جو بھی کامیاب مرد اس دنیا میں گزرا ہے، جتنے بھی ولی گزرے ہیں، پیچھے ماں کا یا بہن کا یا دادی کا کسی نہ کسی کا ہاتھ نظر آیا ہے۔ اور آج ہماری مائیں اور بہنیں آج سے یہ ارادہ کر کے جائیں کہ ہم نے اپنی اولاد کو نیک بنانا ہے، تربیت کرنی ہے۔ تربیت بہت آسان ہے۔ وہ کیسے؟ بچہ چپل پہن رہا ہے، بچے سے کہیں بیٹا سیدھے پیر سے چپل پہننا ہے، اور چپل پہنتے وقت بسم اللہ پڑھنا ہے، چپل پہننے کی دعا پڑھنا ہے۔ تو یہ شروع سے اگر کرے گی بچے کی عادت بن جائے گی۔ حضرت پیر و مرشد کا واقعہ میں کئی بار لوگوں کو سنایا بھی کرتا ہوں کہ حضرت کے پوتے ہیں، چھوٹے بیٹے کے سرمد جن کا نام ہے، حضرت فرماتے ہیں کہ ایک دن رو رہا تھا رات کے وقت، تو میں نے پوچھا بیٹا کیوں رو رہے ہو؟ تو وہ توتلی زبان میں کہہ رہا تھا کہ اموت واحیا۔ تو کہا کہ میں نے بہو کو بلایا، میں نے کہا کہ بہو یہ کیوں رو رہا ہے محمد سرمد؟ تو کہا کہ ابو جی میں نے اس کو ہمیشہ یہ عادت ڈال رکھی ہے، جب بھی رات کو سونا ہے اللہم بسمک اموت واحیا یہ پڑھ کے سونا۔ یہ کہہ رہا مجھے یہ دعا پڑھاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ماں نے کیسی تربیت کی ہوگی، ماں نے کس طرح اس بچے کی عادت ڈالی ہوگی کہ چھوٹا سا بچہ ہے، ابھی اس کو بولنا بھی نہیں آتا ہے اور رو رہا ہے کہ پہلے مجھے دعا پڑھاؤ پھر سوؤں گا۔ اور ہماری اولاد، کیونکہ ہم نے تربیت یہ سیدھی ہوتی ہے، موبائل چلا رہی ہے، ماں بھی دیکھ رہی ہے، بیٹا بھی دیکھ رہا ہے، اور دیکھتے دیکھتے ماں بھی سو جاتی ہے، بیٹا بھی سو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، پھر یہ ولی کہاں سے بنے گا؟ اس لیے اولاد کی تربیت ماں کے ہاتھ میں ہے۔ مولانا سجاد نعمانی صاحب فرماتے ہیں کہ میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے جھولی پھیلا کر یہ بات کہوں کہ خدا را اپنی اولاد پہ ترس کھاؤ، اپنی اولاد کی زندگیوں کو بناؤ، کیونکہ ولی جو بھی بنتا ہے ماں کی گود سے نکل کے پھر آگے جا کے ولی بنتا ہے۔
تو حضرت دوسرا واقعہ حضرت نے فرمایا کہ محمد سرمد کمرے کے اندر رو رہا تھا، میں کتاب پڑھ رہا تھا، کتاب پڑھتے ہوئے میں باہر نکلا، میں نے کہا کہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ تو کہا کہ اس کی ماں اندر گئی اور واپس آ گئی، بچہ چپ ہو گیا۔ میں نے پوچھا بہو کیا ہوا تھا؟ تو کہا کہ کام والی بائی جس کو ہم نے نیا رکھا ہے ابھی، اس کو پتہ نہیں تھا کہ اس کو چپل کیسے پہنانے ہیں، وہ اصل میں چپل پہن اور وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ میں نے ہمیشہ یہ عادت ڈالی ہے کہ پہلے چپل سیدھے پیر میں پہننا ہے، اس وجہ سے رو رہا تھا، میں نے جا کے اس کو سیدھے پیر میں چپل پہنا دی، اس نے پہن لی۔ چھوٹا سا بچہ ہے، سوچیں کہ ماں نے کیسی اس کی تربیت کی ہوگی کہ جس کو بولنا نہیں آتا، بالکل چھوٹا ہے، پھر بھی وہ اس ضد پہ اڑا ہوا ہے کہ میں پہلے سیدھے پیر میں ہی چپل پہنوں گا۔ اس لیے ماں اور بہنوں سے گزارش ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں۔ اور دوستو آپ سے بھی کہوں گا، اگر اولاد کی تربیت نہیں کی تو قیامت کے دن ہمارے لیے بہت بھاری پڑ جائے گا۔ وہ کہیں گے اِنَّا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا، اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی پیروی کی ہے۔ ماں نے کہا کہ اسکول چلی جاؤ، کالج میں پڑھو، لیڈی ڈاکٹر بن جاؤ، میں نے ڈاکٹری کر کے دکھایا۔ ابو نے کہا کہ انجینئر بن کے دکھاؤ، میں نے کر کے دکھایا۔ ابو نے کہا کہ ڈاکٹر بن کے دکھاؤ، میں نے کر کے دکھایا۔ میرا ابو اگر مجھے کہتا کہ قرآن پڑھو، حافظ بنو، دیندار بنو، میں کر گزرتا۔ اِنَّا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اے اللہ ہماری اولادی ہمارے خلاف وہاں پہ جا کے اللہ کے یہاں مقدمہ درج کرائے گی۔ ربنا آتیہم ضعفین من العذاب والعنہم لعنا کبیرا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کو پکڑیے، ہمارے بڑوں کو پکڑیے، یہ خود بھی گمراہ تھے، یہ خود بھی نیک اعمال نہیں کرتے تھے اور ہمیں بھی نیک اعمال نہیں کرنے دیے۔ ضعفین من العذاب، ان کو ڈبل عذاب دیجئے۔ ایک عذاب اس بات کا کہ یہ خود نیکوکار نہیں تھے، نیک نہیں تھے، دوسرا یہ کہ انہوں نے ہمیں نیکی پہ نہیں لگایا، دنیا داری پہ لگایا۔ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، ان پہ لعنتیں برسائیے اور لعنت کبیر برسائیے۔ سوچیں جس اولاد کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں، کل وہی اولاد ہمارے خلاف مقدمہ درج کرے گی۔ اللہ ہمارے ماں باپ نے ہمیں سیدھے راستے پہ نہیں چلایا، ان کو ڈبل عذاب دیجیے اور ان پر لعنت برسائیے۔ قرآن کے الفاظ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا۔ اللہ اکبر۔ سوچیں دوستو، تو ہمیں اپنی بھی اصلاح کرنی ہے، اپنی اولاد کی بھی اصلاح کرنی ہے۔ ہم چاہیں کہ ہم تو چلو جیسے جیسے گزر گئی ہماری اولاد نیک بن جائے، یہ خیال وست و محال وست، یہ تو خیالی پلاؤ ہے۔ پہلے خود نیک بنے، باپ خود نماز نہ پڑھے اور اولاد سے کہے بھائی نماز پڑھ لو، کوئی پڑھے گا؟ کہ خود تو پڑھے گا نہیں، خود تو ستو ہے اور منع کہے کہ نماز پڑھ۔ ہاں، ماں خود نماز نہ پڑھے اور بیٹی سے کہے بیٹی اٹھ نماز پڑھ، بیٹی پڑھے گی؟ کہ ماں خود ہی نہیں پڑھتی ہے۔ تو دوستو میں نے جو شروع میں باتیں عرض کی کہ کامیاب مومن کی 7 نشانیاں ہیں، یہ بعد میں نے جتنی باتیں عرض کی اسی میں آتی ہے کہ ہم یہ 7 چیزیں اپنے اندر پیدا کریں، اور خصوصاً علماء کے آنے کا جو مقصد ہے وہ یہ کہ اپنی اولاد کی تربیت کریں اور فضول کی چیزیں جتنی بھی ہے، لا یعنی چیزیں جتنی بھی ہیں ان سے بچیں۔ میں نے حدیث مبارکہ جو پڑھی تھی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اسلام کی خوبصورتی یہ ہے، اسلام کی بہتری یہ ہے کہ انسان لا یعنی باتوں سے بچ جائے۔
اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ تمام کو کہی گئی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور خصوصاً آپ سے اور ماں اور بہنوں سے میں یہی عرض کروں گا کہ ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں، خود بھی نماز کے اور خود بھی شریعت کے پابند بنیں اور اولاد کو بھی پابند بنائیں۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔